بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بالآخر عمران خان کھل کر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سے دو بدو جنگ کرنے کے لیے آ گئے۔ عمران خان نے آرمی چیف کے خلاف محاذ کھول دیا، بیرون ملک ان کے خلاف مظاہرے کروا رہے ہیں۔ اس پہ پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا ہے، اس کا بھی ریئیکشن آ گیا ہے۔ ناظرین کرام، ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین کرام، پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا اور 22 مارچ کو پارلیمنٹ کا اجلاس بھی طلب کر لیا گیا۔ اس بات کا کبھی امکان ہے کہ آرمی چیف کی کردار کشی کرنے کے لیے جو پی ٹی آئی پروپیگنڈا مہم شروع کر رہی ہے، مظاہرے کر رہی ہے اور جگہ جگہ آرمی چیف کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہی ہے، اس کے بارے میں قرارداد بھی آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے ہیں۔ یہ انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک شخص فیصلے کر رہا ہے، تو اس وقت تو ان کی زبان پہ نام تو نہیں آیا، لیکن بعد میں انہوں نے کہہ بھی دیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے فیصلے آرمی چیف کرتا ہے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ میرے خلاف سارا کچھ کام اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ سے کام لے رہے ہیں آرمی چیف۔ یہ انتہائی قابل مذمت اور بیہودہ الزام ہے کہ جس شخص کو ابھی آرمی چیف کا عہدہ سنبھالے ہوئے ابھی 3-4 ماہ ہی ہوئے ہیں، ان کے خلاف عمران خان نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا۔ عمران خان صاحب ان کے چرنوں میں جا کر بیٹھنا چاہتے تھے، تو آرمی چیف نے ان کی ملاقات کی درخواست مسترد کر دی اور یہ کہہ کر کہا کہ سیاستدان اپنے مسائل خود حل کریں، ہمیں ملوث نہ کریں۔ اب پھر پہلے بھی مجھے معلوم ہے کہ سوشل میڈیا کا ان کا جو نظام ہے وہ اتنا مربوط ہے کہ پوری دنیا میں وہ جو ٹرینڈ چلانا چاہتے ہیں تو وہ یہ یہاں سے اسلام آباد میں بنتے ہیں، اور بعض اوقات تو کہا جاتا ہے کہ بیرون ملک اور ہمارے پڑوس میں بھی کچھ لوگوں کی خدمات انہوں نے حاصل کر رکھی ہے۔ پھر پروپیگنڈا کرتے ہیں، پھر مظاہرے کرواتے ہیں، برطانیہ میں مظاہرے کرواتے ہیں، دوسری جگہ پہ جاتے ہیں۔ یہ مقصد ان کا یہ ہے کہ وہ دباؤ میں ڈالنا چاہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں آرمی چیف کو، اور تاکہ مجھے ایک بار پھر اقتدار میں لے آئیں۔ لیکن عمران خان صاحب کو معلوم ہونا چاہیے کہ خان صاحب، اقتدار آپ نے خود کھویا ہے، آپ سے کسی سے چھینا نہیں ہے۔ آپ نے اپنے طرز عمل سے لوگوں کو خلاف اپنے کیا تھا، اور آپ نے جو طرز عمل اختیار کیا ہے، آپ فوج سے لڑ سکتے ہیں، کہتے ہیں فوج میری ہے، میں فوج کی بڑی احترام کرتا ہوں۔ خواہ کے تمہیں احترام کرتے ہیں آپ نے فوج کو بھی تقسیم کرنے کی کوشش کی، آپ نے فوج میں اپنی مرضی کا چوائس کا وزیر اعظم آرمی چیف لگانے کی کوشش کرتے رہے۔ میرٹ میں آیا وزیر اعظم آرمی چیف، تو اس پہ آپ کو تکلیف ہے بڑی۔ آپ جس شخص کو بنانا چاہتے تھے آرمی چیف، وہ اب ریٹائر ہو گیا ہے، اور لیکن اس کے باوجود یہ لوگ باز نہیں آ رہے آپ کی مدد کرنے کے لیے۔ خان صاحب، آپ کے بارے میں تو اب لوگ یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ آپ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ میں اتنی جان نہیں ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے لڑ سکیں۔ آپ اسٹیبلشمنٹ کے مورے تھے، اسی اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو بنایا تھا، اس اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا، لیکن پھر آپ نے ملک کا جو بیڑا غرق کر دیا، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ میں کئی بار یہ کہتا ہوں، میں تو آپ کا مدعا ہوں اس معاملے میں کہ آپ ایک پاپولر لیڈر ہیں، لیکن آپ اپنی پاپولیرٹی کو
اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اینٹی اسٹیٹ، اور کبھی آپ اینٹی امریکہ بھی استعمال کرتے ہیں. آپ اسی کاموں میں لگے ہوئے ہیں. پاکستان میں عدم استحکام ہے، سیاسی عدم استحکام، جس کی وجہ ترقی نہیں کر رہا، رکا ہوا ہے، پہیہ رکا ہوا ہے معیشت کا. آپ جتنی انسرٹنٹی پیدا کر رہے ہیں ملک میں، اس کے نتیجے میں پاکستان ترقی نہیں کر رہا، معاشی ترقی کا پہیہ رکا ہوا ہے. اس کے آپ بھی ذمہ دار ہیں. اور بڑا مشکل کام ہے اس وقت معیشت کو چلانا. قومی اسمبلی کے اسپیکر نے آج ہی پیشکش کی ہے کہ آئیں ہم مل بیٹھتے ہیں پارلیمنٹ میں. تو خان صاحب آپ جائیں، اس اپوزیشن کے اندر بیٹھیں. آپ کی ایک سوئی ہے کہ پہلے الیکشن کی ڈیٹ دیں. الیکشن میں سب باتوں میں بات آپ سے بات ہو سکتی ہے، لیکن کوئی درمیانی راستہ نکل سکتا ہے. مہینہ 2 مہینے آگے چلی جائے گی بات. اگر اکٹھے الیکشن ہو جائیں تو اب آپ کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ آپ کو برداشت کرنا ہے. آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ اسمبلیاں توڑ دیں؟ آپ نے 2 اسمبلیاں جان بوجھ کر توڑی. اب آپ چیخو پکار کر رہے ہیں LNG کا آئین کی خلاف ورزی ہو گئی ہے، فلاں ہو گیا ہے. یہ جو آپ نے گردن پر پاؤں کی وزرائے اعلیٰ کی گردن پر پاؤں رکھ کر ان سے اسمبلیاں توڑوائی ہیں، تو کوئی اچھا کام تو نہیں آپ نے کیا. اب اس کی سزا بھی آپ بھگتے ہیں. اور پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ پاس اسٹریٹ پاور زیادہ ہے؟ کیا جماعت اسلامی سے زیادہ آپ کے ساتھ لوگ ہیں؟ JUI سے زیادہ لوگ ہیں؟ اگر یہ لوگ بھی نکل آئے اور بالآخر یہ فیصلہ کرنا پڑے گا انہیں کہ ہمارے لوگ باہر نکلیں، اگر وہ باہر نکلے پھر خانہ جنگی ہو جائے گی. پھر کہاں لوگ آپ کے چھپیں گے؟ لوگوں کو غلط اصطلاح پر نہ لگائیں. پرامن ماحول رہنے دیں اور امن سکون کے ساتھ ملکی معاملات چلنے دیں. سیاست میں تشدد کو شامل نہ ہونے دیں. سیاست میں تشدد آ گیا تو آپ کی سیاسی زندگی جو ہے اس کی عمر کم ہو جائے گی. جو سیاستدان تشدد پر یقین رکھتے ہیں اور بالآخر وہ ایلیمینیٹ ہو جاتے ہیں پالیٹکس سے. آپ بھی پالیٹکس سے، یہاں الطاف حسین تھا نا، کہاں گیا وہ بھی ایک فنامنا تھا، وہ بھی ایک مافیا تھا. آپ کی ایک سیاسی مافیا نہ بنائیں. آپ ایک مہذب انداز میں اپنے آپ کے اپنی ٹون میں تبدیلی پیدا کریں اور ایک ایسا رویہ اختیار کریں کہ جس کے نتیجے میں پالیٹکس میں شائستگی آئے، رواداری آئے اور مل جل کر بیٹھ کر فیصلے کریں. ورنہ خان صاحب آرمی چیف کے خلاف مہم چلانا آپ کو بہت مہنگا پڑے گا. شکریہ.